بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ماہ شعبان کی 26 تاریخ رمضان سے پہلے آخری منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی ایک دم اتنا پیسہ آئے گا کہ پہاڑ جیسی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ بے شک آزما لو، آج ماہ شعبان کی 26 تاریخ منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے اچانک گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک دم سے اتنی دولت رزق آتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی بھی کوئی ایسی خواہشات ہیں جو ابھی تک ادھوری ہیں، آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لی، پھر بھی کوئی امید نظر نہیں آتی، تو آج ماہ شعبان کی 26 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس جلد از جلد پیسہ آ جائے، جلد وہ امیر و کبیر ہو جائے، جلد اس کی جولیاں بڑھ جائیں۔ تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگ لو۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، لیکن میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ شعبان چونکہ رب کے حبیب کا مہینہ ہے، جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، شعبان جو کہ کامیابی والا مہینہ ہے، اس ببرکت اور حرمت والے مہینے میں آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آپ میں سے جو کوئی قرض کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی نوکری کی تلاش میں لوگوں کی منت سماجت کر رہا ہے، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی پریشان حال ہے، جس کے گھر میں پریشانیاں مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ پریشانیوں مصیبتوں کے لیے پڑھ لے۔ آج آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت جس مقصد کو لے کے بیٹھیں گے، ماہ شعبان کی قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی حاجتیں غیب سے ضرور پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ہر لمحہ رحمتیں برکتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ کی دشمن سے بھی حفاظت کرے گا، کیونکہ آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو جنات کے ذریعے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی کو ہضم نہیں کر پاتے، ہمیں کامیاب دیکھ کے جلتے ہیں اور ہم سے حسد کرتے ہیں۔ آئیے وظیفہ ان کے تمام نظر بد، حسد، جادو جنات کو ختم کر دے گا، ان کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص و مستند وظیفہ ہے، اگر کوئی بیمار بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم کر دے گا، زائل کر دے گا۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے، یا پھر آپ لوگ بہت ہی زیادہ خطرناک بیماری میں پھنس چکے ہیں، آپ علاج کروا کروا کے تھک چکے ہیں، آپ کے بہت زیادہ پیسے بھی اس بیماری پر لگ چکے ہیں، آج کا یہ جو عمل ہے، اس سے پڑھنے سے لا علاج بیماریوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ آپ نے آج کا وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا۔ رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ پورے سال کا رزق و دولت صرف ایک دن کے وظیفے پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان کی 26 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ اگر میرا بات چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج کا یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ یہ دن بہت خاص ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج کا دن اتنا برکت والا ہے کہ آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے، اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ جو بندہ بھی آج اس بابرکت عظمت والے دن قبولیت والی گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا، تو یقین کرے اس کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ جو بندہ بھی آج کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کے گزارے گا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر وظیفہ پڑھ لو گے تو رب کریم پورے سال کی خوشیاں آپ کی جولی میں ڈال دیں گے۔ بدبخت بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ماہ شعبان کی 26 تاریخ منگل کا جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب مستند عمل ہے۔ یہ 26 شعبان منگل کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں دیتا۔ آج وہ وظیفہ لے کے آئے ہوں جس سے لوگوں کی حاجت پوری ہوئی ہیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج نصیب و تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ نکال کر اس وظیفے سے پورے سال کی مصیبتیں اور ڈپریشن مایوسی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں،
بنگلہ دیش سے ہیں، جاپان سے ہیں، مسقط سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 26 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پہ ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، ادھر پڑھ لیں، چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آج ماہ شعبان کی 26 تاریخ رمضان سے پہلے آخری منگل کا دن، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پہ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے مقاصد کی اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توعظ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں توعظ و تسمیہ پڑھ لی جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، توعظ و تسمیہ پڑھ لی، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے بڑے سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق، مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والا ہے، وہی وحدہ لا شریک کا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو جب آپ اس سے مانگیں گے تو وہ کیسے آپ کو عطا نہیں کرے گا۔ آج آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے یہ نام کیسے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا وہاب یا رزاق ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا وہاب یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا وہاب یا رزاق نکلا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے۔ 10 بار یا وہاب یا رزاق پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جولیاں بڑھ بڑھ کے عطا فرمائے گا۔ کیونکہ رب کی ذات جب دینے پہ آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر شعبان کا مہینہ ہے، آج تو پھر رب کے حبیب کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تو پھر کیوں نہ رب کے حبیب کے مہینے میں آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے 2 نام یا وہاب یا رزاق کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، آنکھوں میں آنسو لا کر پڑھیں گے، وظیفہ اتنا پر تاثیر ہوگا۔ جب آپ 10 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھ لیں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔
جب آپ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ جب 41 ٹائمز 41 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بغیر پیچھے والا سارا عمل ہی نامکمل ہے۔ اس کے بغیر پیچھے والا عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا، یہ سارے کے سارے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 21 ٹائمز 21 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کی جو تعداد اور ترتیب بتائی گئی ہے اسی کے مطابق پڑھنا ہے، کم زیادہ یا اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ نے یہ سارے مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیے، توحید و تسمیہ پڑھ لیے، تو آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب ہمارا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ جب ہمارا عمل مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے رو کے گڑ گڑا کے لاڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنی ہے۔ کوشش کیجیے کہ سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ انسان کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس کی ہر دعا کو بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔